اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی اور وہ یوں لڑکھڑا رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے گر پڑے گی۔ لفٹ میں سوار ہونے کے بعد وہ اس کی دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی تو بے حد نڈال لگ رہی تھی۔ اس کی سوجھ بوجھ پر وحشت کا عفریت قابض تھا اور عقل دم توڑ رہی تھی۔ احساس پر برف کی ایک بڑی سی سل جم گئی تھی اور اس ٹھنڈک سے اسے اپنی روح تک ٹھٹرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لفٹ کب گراؤنڈ فلور پر پہنچی اور وہ کس طرح اسے اتر کر بیرونی دروازے تک پہنچی، اس کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک جلتی پھرتی لاش محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی لاش جس میں روح کا کچھ حصہ اٹکا رہ گیا ہو اور وہ روئے زمین پر پناہ کی تلاش میں بھٹک رہی ہو۔ باہر ہوا سرد تھی، وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اسے اپنی کن پٹیوں پر ہتھوڑے کی چوٹوں جیسی ضربیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھ لیے اور چٹکتی ہوئی کھوپڑی اور بکھری ہوئی ہستی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سڑک پر جدھر منہ اٹھا چلتی رہی، کبھی وہ دوڑنے لگتی اور کبھی رک کر ادھر ادھر یوں دیکھتی جیسے اسے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا ہو اور اس میں کچھ بھی سجائی نہ دے رہا ہو۔ کبھی وہ گر جاتی، راہ چلتا کوئی شخص اسے سہارا دیتا، اس سے کچھ کہتا، کچھ پوچھتا، لیکن وہ ہر آواز سے بے نیاز، ہر ہمدرد سے ناآشنا آگے چل پڑتی۔ کبھی کسی سے ٹکرا جاتی اور کبھی کسی کار تلے آنے سے بال بال بچ جاتی۔ وہ کدھر جا رہی تھی، اس کی منزل کہاں تھی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس ایک جذبہ، ایک بے نام سا خوف، ایک عجیب سی وحشت اسے کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح اڑائے لے جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی دیر بعد وہ رک گئی۔ اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گھومتا ہوا سر سنبھالا اور کسی چیز کے سہارے رک گئی۔ وہیں رکے رکے اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ منظر اس کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکی ہے۔ یہ جگہ اس کی دیکھی بالی تھی۔ مانوس ماحول، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور اتنی طویل مسافت کے بعد اس کے دل سے ایک بوجھ سا ہٹ رہا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے حواس نے ایک بار پھر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی ہے۔ اگرچہ ہر طرف نیم تاریکی کا راج تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں مانوس ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ بینائی اور دماغ میں رابطہ بحال ہو رہا تھا۔ یہ درخت، یہ ماحول اور یہ فضا اس کی دیکھی بالی تھی۔ نہ صرف مانوس بلکہ اس کی رگ رگ میں اس کے لیے محبت کا جذبہ دوڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہی گھر کے باغ میں ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہوٹل سے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے اپنا جوڑ جوڑ ٹوٹتا اور ہستی بکھرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ یکایک اس کی نگاہ ایک درخت پر جم گئی۔ یہ درخت اس سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا اور وہ اس کی ایک شاخ کو گور رہی تھی۔ دفتن چشم تصور نے اسے ایک عجیب کرشمہ دکھایا۔ وہ اس شاخ کو گورتی رہی، حتیٰ کہ اس شاخ سے جولتی ہوئی اسے ایک لاش دکھائی دینے لگی۔ ایک ایسی لاش جس کا سر گردن پر موجود نہیں تھا، جس کا سینہ کھلا ہوا تھا اور اندر گہرائی میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کے تنے میں ایک تاک بنا ہوا تھا جس میں ایک نسوانی سر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس تاک کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ سر اس کا جانا پہچانا تھا، نقوش اس کے دیکھے بالے تھے۔ ایک بار پھر اس کے ذہن پر غبار سا پھیلتا چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بیچ لی۔ چند لمحوں تک وہ ہانپتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ لاش اب بھی درخت سے جولتی نظر آ رہی تھی۔ ممی، ممی، وہ سسک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں گرم گرم آنسو آ گئے اور آنکھوں کے کٹوروں سے ابل کر اس کے رخساروں پر لڑکنے لگے۔ وہ دیر تک روتی رہی، آنسو بھری آنکھوں سے اس خیالی لاش کو گورتی رہی جو مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ لاش اس کے ذہن میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ اس لاش کے پس منظر میں وہ عمارت تھی جہاں اس نے بڑا ہی خوشگوار وقت گزارا تھا، خوشیاں دیکھی تھی، کہے لگائے تھے اور ہنستی کھیلتی رہی تھی۔ لیکن اب وہ عمارت کسی مقبرے کی طرح سوگ اور تاریکی میں لپٹی ہوئی اپنے مکینوں پر نوحہ خاں لگ رہی تھی۔ آرزو کی آنکھیں آنسو برساتی رہیں۔ ان آنسوں نے اس کے دل کا غبار دھو دیا۔ رفتہ رفتہ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے ٹخنوں میں ایسی ٹھیسیں بھر گئی تھی جیسے انہیں جوڑوں سے الگ کر دیا گیا ہو۔ اس نے گھٹنے اٹھائے اور چہرہ ان پر ٹکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے تکن سے نڈال اس لڑکی کو نہ جانے کیسے نیند آ گئی۔ یہ نیند تھی یا بے ہوشی، اس کا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ جب ہوش میں آئی تو اسے بس اتنا ہی احساس ہوا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر تک غفلت کا شکار رہی ہے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور اسے اپنی نگاہوں کے سامنے کی ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاخ سے جولتی ہوئی لاش کے جولنے کا عمل بھی تیز ہو گیا تھا۔
وہ زمین پر ہاتھ ٹکا کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس درخت کی طرف بڑھ گئی جس کی ایک شاخ سے اس کی ماں کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس درخت کے تنے سے لپٹ گئی اور خاموش فضا میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ معلوم نہیں کتنی دیر وہ اس طرح سسکتی اور روتی رہی اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ یخ بستہ ہوا اس کے رخساروں پر خنجر جیسی کاٹ کا اثر دکھا رہی تھی۔ دل سے دکھ کا بوجھ، درد کی چٹان، غموں کا غبار دھل گیا تھا اور دیر تک غفلت کی نیند یا بے ہوشی نے اس کے ٹوٹے ہوئے اعصاب کو اتنی توانائی بخش دی تھی کہ اس کا ذہن سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ذہن بیدار ہوا تو یوں لگا جیسے بند اور حابس کمرے کی کوئی کھڑکی کھل گئی ہو اور تازہ ہوا کے ایک جھونکے نے سارا حبس دور کر دیا ہو۔ اب اسے یاد آنے لگا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ماں کی لاش کا تصوراتی ہیولہ ہٹ گیا اور اس کی آنکھیں باغ کی ویرانی اور عمارت پر چھائے ہوئے سناٹے کی عادی ہو گئی۔ شہزاد، اوشان، بہرام، یہ تین نام اس کے ذہن میں چکرانے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ان تینوں سے اپنے باپ اور اپنی ماں کے قتل کا انتقام لینے گئی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن پر یک خیالات کی یورش ہو گئی تھی اور وہ یکسوئی سے کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان منتشر خیالوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ اٹھی اور تھکن سے چور ٹانگوں کو ایک بار پھر مجبور کر دیا کہ وہ اس کا وجود اٹھا کر گھر کے دروازے تک لے جائے۔ گھر کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے بے جان انگلیوں سے اس تالے کو ٹٹولا اور وہ ایک طویل آہ بھر کر رہ گئی۔ اس کی ناتواں انگلیاں یہ تالا توڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بالکل اسی طرح اس کے سامنے ایک پراسرار کمرہ تھا جس پر ایک وزنی تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اس تالے کو کھولے بغیر اسرار کا پردہ چاک نہیں کر سکتی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ ایسے تالے توڑے نہیں جا سکتے، انہیں محض ایک حقیر سی چابی کے ذریعے آسانی سے کھولا جا سکتا ہے۔ کاش اسے وہ چابی مل جائے جس سے وہ اس پراسرار کمرے کو کھول سکے جہاں ہر راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ اس کے باپ کی پراسرار موت اور اس کی ماں کی دہشت خیز لاش کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ وہ جھک گئی اور دروازے کے سامنے پڑی ڈور میٹ کے نیچے ٹٹولنے لگی۔ برسوں سے یہاں چابی رکھنے کی عادی تھی۔ چابی اب بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے چابی نکالی۔ وہ اس چابی سے گھر کا دروازہ کھولنے میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن وہ دروازہ اب بھی بند تھا جو اس کے تصور نے تراشا تھا اور جس کے پیچھے کوئی راز نہیں تھا۔ پورا گھر تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے نشست میں پہنچی اور پھر وہاں سے ملحق باتھ روم میں قدم رکھتے ہی اس نے روشنی کر دی۔ روشنی میں اس کی نگاہ سنک کے اوپر لگے ہوئے آئینے پر پڑی۔ آئینے میں اسے اپنا چہرہ دکھائی دیا، اجاڑ سا چہرہ جس پر دہشت اور وحشت کی گہری چھاپ تھی۔ اسے اپنی آنکھیں بے نور اور ویران محسوس ہوئی۔ اس کا پھول سا چہرہ مرجھا گیا تھا اور اس کے حسین بال منتشر ہو کر یوں اس کے کندھوں اور سینے پر بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ خشکی کے باعث بعض پپڑیاں پھٹ گئی تھی اور وہاں دراڑیں سی نظر آ رہی تھی۔ ان دراڑوں سے خون کی سرخی جھلک رہی تھی۔ رخساروں پر آنسوں کی لکیریں خشک ہو کر بنجر علاقے کی خشک ندیوں کی طرح محض نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چینٹے دے کر منہ دھونا شروع کر دیا۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا، لیکن ابھی تو وہ اپنی بکھری ہوئی ہستی سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی آنکھوں کی جلن اور رخساروں کا میل کچیل دھو ڈالا تو وہ خود کو قدرے توانا محسوس کرنے لگی۔ گھٹن کا شدید احساس رفتہ رفتہ دم توڑ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سراپا پر نگاہ ڈالی تو چونک پڑی۔ وہ کتنی شرمناک حالت میں مبتلا تھی، اس کا احساس اسے پہلی بار ہوا۔ غسل خانے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور پھٹا ہوا لباس اتار کر نیا لباس نکالا اور واپس باتھ روم میں آ گئی۔ اس نے اپنا وجود پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں اتار دیا اور غسل سے فارغ ہو کر لباس پہن لیا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بالوں میں تیل ڈالنے سے اسے بے پناہ سکون ملا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش کرتی رہی اور اپنا جائزہ لیتی رہی۔ اسے اپنا چہرہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نظر آیا۔ اس سوالیہ نشان نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا۔ مان شہزاد کا سراپا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھنے لگی۔ یہ خیالی پیکر اب اسے حسین ہی نہیں معصوم بھی لگ رہا تھا۔ اسے اوشان کا بوڑھا زرد چہرہ بھی دکھائی دیا۔ وہ جسے درندہ سمجھتی تھی اس نے اسے شفقت دی تھی، حالانکہ وہ نہ صرف اس کے خون کی پیاسی تھی بلکہ اس نے اوشان پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی کیے تھے۔ نہیں، یہ لوگ میرے والدین کے قاتل نہیں ہو سکتے۔
بے اختیار دل کی گہرائی سے یہ بات نکل کر اس کی زبان پر آ گئی۔ یہ لوگ میرے خون کی پیاس میں مبتلا نہیں بلکہ میرے ہمدرد ہیں۔ اگر یہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ان کے لیے کون سی مشکل بات تھی۔ اس انداز میں آرزو نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سوچ اس کے لیے گہرے سکون اور طمانینت کا باعث بن گئی۔ رفتہ رفتہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ یہ لوگ اس کے باپ کی تدفین میں بھی شریک تھے۔ پھر وہ چونک پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھ سے کتنی بھول ہوئی۔ اس کے حلق سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ اگر یہ لوگ میرے باپ کے قاتل ہوتے تو انہیں اس کی تدفین میں شریک ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں کو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں جماکے سے ہونے لگے۔ وہ حیران تھی کہ اس کی عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ وہ انہیں اپنی ماں کا قاتل بھی سمجھ رہی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جس وقت اس کی ماں قتل ہوئی تھی تو یہ تینوں اس کے ساتھ قبرستان میں تھے۔ پھر وہ اوشان اور شہزاد کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ گھر آ کر جب اس کی نگاہ درخت سے جھولتی ہوئی اپنی ماں کی لاش پر پڑی تھی، اس وقت بھی یہ دونوں اس کے ساتھ ہی تھے۔ اوہ میرے خدا، اس نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ میں غم زدہ ہو کر دکھوں کی نہ جانے کن بھول بھلیوں میں کھو گئی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اوشان اور شہزاد اس کے ہمدرد ہیں۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ فون پر ان دونوں سے رابطہ قائم کرے اور پھر معذرت کرے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، یہ معذرت اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود ان کے پاس جائے گی اور ان سے اپنے رویے، اپنی غلط سوچ اور اپنی بدگمانیوں کے لیے معذرت کرے گی۔ یہ خیال اس کے لیے بے حد صحت مند اور توانائی بخش ثابت ہوا۔ اس نے آئینے میں اپنے ویران چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے پپڑی جمے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ اس کے زخمی دل کی گرہوں سے بھرپور تھی، لیکن اسے اپنے لبوں پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر بے پناہ سکون کا احساس ہوا۔ اس نے دراز سے سکون بخش گولیوں کی ڈبیاں نکالی اور 2 گولیاں حلق سے اتار لیں۔ جادو اثر گولیوں کی وجہ سے اس کے اعصاب کا باقی ماندہ انتشار بھی ختم ہو گیا۔ وہ اب بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالوں کو برش کر کے سنوار کر اس نے جوڑے کی شکل میں باندھ لیا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ غیر ارادی طور پر لپسٹک کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد کی شخصیت چوری چوری اس کے دل کے دریچوں سے اندر آ رہی تھی اور وہ اپنی روح تک کو انجانی گدگدیوں کے باعث مسرور محسوس کر رہی تھی۔ ان گدگداہٹوں نے اس میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ غم و اندوں کے وہ سارے پہاڑ یکا یک ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے اوشان اور شہزاد کو کس کس انداز میں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اسے چھونے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ وہ ان کے ساتھ شب و روز کئی دنوں تک مقیم رہی تھی، لیکن اس نے ان کے کردار میں خفیف سا گنونا پن بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے لوگ قاتل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ درندے اور بے رحم نہیں ہو سکتے۔ وہ حیران تھی کہ اس کے دل کی یہ پکار پہلے کہاں سو گئی تھی۔ اس نے تصویر کا یہ مثبت پہلو پہلے کیوں نظر انداز کر دیا تھا، لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر اس کے والدین کی لاشیں اس کے ذہن میں موجود تھیں۔ وہ ذہن پر نقش ان کی تصویروں کو دماغ سے کھرچ کر نہیں پھینک سکتی تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ جب اوشان اور شہزاد یا بہرام نے انہیں قتل نہیں کیا تو پھر ان کے قاتل کون ہیں، اور انہوں نے ان دونوں کو اتنی عبرتناک موت سے کیوں ہمکنار کیا۔ اس کے ذہن کے کسی نہا خانے سے چند ہیولے نکل کر سامنے آنے لگے اور وہ اپنے والدین کی قاتلوں کو پہچان گئی۔ سرخ لبادے والے، لمبے لمبے ناخنوں والے، شیطان کے پجاریوں جیسے حلیے والے، یہ لوگ ہی میرے ڈیڈی اور میری ممی کے قاتل ہیں۔ اس نے زیر لب کہا اور ایک بار پھر اس کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا دوڑنے لگا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ حقیقت آشنا ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اوشان اور شہزاد ان سرخ لبادے والوں کے دشمن ہیں اور ان کا تعلق قانون سے ہے۔ تب اسے وہ کالیں یاد آ گئی جو اس کا والد کسی نامعلوم کمپیوٹر میں ریکارڈ کرایا کرتا تھا۔ اسے یہ اندازہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ایک جاسوس ہے۔ وہ یقیناً بہرام کا ایجنٹ تھا۔ اس بات کا پتہ اسے اب چلا تھا۔ اس نے آئینے پر آخری نگاہ ڈالی۔ اب وہ ایک سوگوار اور غموں سے نڈال لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے سے عزم اور نئے حوصلوں کا پتہ چلتا تھا۔ وہ گھر سے باہر آئی اور ایک طرف چلنے لگی۔ اس کے انداز سے ذرا سی بھی تھکن ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد شہزاد اور اوشان کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ رات کی تاریکیاں شہر پر اتر آئی تھی اور سڑک دور دور تک سنسان تھی۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی کہ سر شام وہ نہ جانے اتنی دور پیدل کیسے نکل آئی تھی۔ جنونی کیفیت میں فاصلے کا اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا اور نہ ہی اتنا ہوش تھا، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کاش اس کے پر ہوتے اور وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتی۔ رات کی اس پہر کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مانگ عقب سے کسی کار کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ وہ ٹیکسی کے خیال میں اس کار کو روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔
کار کی رفتار پہلے ہی کم ہو گئی تھی اور وہ چند ساتوں میں اس کے قریب رک بھی گئی۔ پھر جب اس کی نگاہ کار میں موجود لوگوں پر پڑی تو اس نے اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اس کی ٹانگیں زیادہ دور تک یہ رفتار برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ گر گئی اور ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے آخری بار صرف یہ دیکھا کہ ایک سرخ لبادے والے کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ہاتھ جس کی ایک انگلی کا ناخن 4 انچ لمبا تھا اور اس کا کنارہ کسی کلہاڑے کے پھل جیسا تھا۔ آرزو واپس نہیں آئی۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی اور پھر دن سہ پہر تک مسافت طے کر گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ ٹائیگر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ڈنر کے وقت وہ جس انداز میں اس کے کمرے سے بھاگ کر گئی تھی، اس پر اوشان نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ جلدی نادم ہو کر واپس آ جائے گی۔ خود اسے بھی یقین تھا کہ آرزو کے دل سے ان کے بارے میں غبار دھل گیا ہوگا اور وہ یہ سوچ کر واپس آ جائے گی کہ ان دونوں کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ لیکن سوچیں محض سوچوں کی حد تک کی رہی، یہ شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی۔ رات بھر ٹائیگر بے چین رہا تھا۔ آرزو سے اس کی دلی وابستگی کا باعث یہ بات تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھی کی بد نصیب بیٹی سمجھتا تھا۔ بوستان بہرام کا کارکن تھا اور اس کی زندگی چارہ گر کا کارکن ہونے کی پاداش میں چھینی گئی تھی۔ پھر اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا اور اب آرزو باقی رہ گئی تھی۔ سرخ لبادے والے درندوں نے آرزو کے والدین کو جس عبرتناک اور بھیانک انداز میں موت سے ہمکنار کیا تھا، اسے یاد کر کے ٹائیگر کے تن بدن میں غصے کے الاؤ دہک اٹھتے تھے اور اسے اپنی روح تک انتقام کی چنگاریوں سے جلتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے آرزو کی ذہنی حالت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اگر اسے ذرا سے بھی شبہ ہو جاتا کہ وہ اسے اور اوشان کو اپنے والدین کا قاتل سمجھ کر محض انتقام لینے کی خاطر ان کے قریب آئی ہے، تو وہ چند ہی منٹوں میں اس کا ذہن صاف کر کے اس کے دل سے ساری کدورت دھو ڈالتا۔ لیکن یہ بات اس وقت سامنے آئی جب وہ ان کی نگاہوں سے دور ہو کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ وہ بے چین ہو کر ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ایک ایسی لڑکی کی تلاش کرنا بے حد مشکل کام ہوتا ہے جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گری ہوئی ہو اور جو ہمدردوں سے یوں بھاگ رہی ہو جیسے بتکی ہوئی گھوڑی جنگل میں جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی ہو۔ اگرچہ ٹائیگر اس کی تلاش میں ہوٹل سے نکلا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس انداز میں کسی کو تلاش کرنا ایک ناممکن سا کام ہوتا ہے، لیکن جب دل کی بے چینی کسی پل چین نہ لینے دیتی ہو تو کھلی فضا میں کافی سکون ملتا ہے۔ پھر کم از کم وہ دل کو یہ کہہ کر تو سمجھا ہی سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اسے بار بار افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسی وقت اسے کیوں نہ روک لیا تھا۔ وہ یقیناً ایسا ہی کرتا، لیکن اوشان کی بات آڑے آ گئی تھی۔ رات کو اوشان کا خیال تھا کہ لڑکی کو سر دست تنہا ہی چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ اس کا یہ نظریہ صبح اور پھر سہ پہر تک برقرار رہا تھا، اور جب ٹائیگر بے تاب ہو کر اس کی تلاش میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا تب بھی اوشان کی یہی رائے تھی کہ وہ محض اپنا وقت ضائع کرنے جا رہا ہے۔ اگر لڑکی کو واپس آنا ہے تو وہ خود ہی واپس آئے گی، اسے تلاش کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ٹائیگر کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اس نے سب سے پہلے بوستان ہاؤس جا کر اسے تلاش کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔